چاہ زمزم کی اصل اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے صحرائے لقدق میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہ زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبد المطلب کے ہاتھ میں حجاج کو پانی پلانے کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا بیٹا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں سرگردہ رہے، مگر چاہ زمزم کا پتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اساف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے انکار کیا، منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار اور معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبے میں گئے۔ حبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخر کار بڑی رد و قت کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، بس تم ایک طرف 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کا نام قرہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عام الفیل سے چند روز پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھی، اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حمزہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکے میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جان گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبد المطلب نے اپنے چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ آمنہ حاملہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال ہی کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقع اصحاب الفیل کے 52 یا 25 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب دیکھا تھا
کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ آلائش نہ نکلی جیسی اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرہ نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 بت گر گئے۔ استخرہ کا مشہور آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔